शहर चौराक जाते हुए हमें कार का एक ऐसा खौफनाक हादसा पेश आया जिसने मेरी इस किताबी ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब आप का इजाफा कर दिया। मोटर कार की पिछली सीट सामान से लदी हुई थी। चचा जैफर ने सामान का एक जुज़ुआ बनकर पिछली सीट पर ढोए जाने के बजाय बेहतर समझा कि ड्राइवर को साथ ना लें और इसकी सीट पर खुद रौनक अफरोज़ हो जाए। चनाचा वो अगली सीट पर बैठे हुए कार चला रहे थे और मैं इनके पहलू में दूरबीन लिए इधर उधर के मनाजिर देख रही और रास्ते का जायज़ा ले रही थी। जहाँ कहीं पुरखतर रास्ता या कोई अचानक मोड़ नज़र आता दिखाई देता, मैं इन्हें पहले से आगाह कर देती। एशियाई सुबह की खुशगवार खंड हवा, पहाड़ी रास्तों की नाहमवार घाटियाँ, कहीं उबलते हुए चश्मे, कहीं बल खाती हुई नदियाँ, कहीं कौसार की कासनी चोटियाँ, कहीं सरबुलंद सनोबर के मखरूती सिरे, इन तमाम चीज़ों ने हमें बेहद महसूस कर रखा था। अचानक मैंने दूरबीन से देखते हुए कहा, चचा चचा, एक और पुरखतर मोड़ आ गया, रफ्तार ज़रा धीमी कर लीजिए। उफ, ये स्याह गार, रास्ता भी बहुत नाहमवार है। चचा जान के मुंह में मोटा सा सगार था। गोल गोल आवाज़ में बोले, तरद्दुद ना करो, बहुत आहिस्ता चला तो ताखीर का अंदेशा है। हमें शाम से पहले शुराक पहुंचना है, वहाँ वकील मेरा मुंतज़िर होगा। इनका जुमला ख़त्म ना होने पाया था कि आंखों ने वो देखा और हवास ने वो महसूस किया कि खुदा की पनाह, कार अचानक एक बड़े पत्थर से टकराई और पीछे डहलवान सड़क पर फिसलने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं। मेरे हवास जैसे किसी अथाह तारीकी में डूब रहे थे। कार शायद किसी खड्ड में जा गिरी हो, शायद किसी पहाड़ से टकराई हो। मैं बेहोश हो चुकी थी। 5 दिन कैसे गुजरे मुझे इसका ज़रा भी एहसास नहीं। पेशानी पर और सर की पुश्त पर ऐसी चोटें आई थीं जिन्होंने मुझे बेसुध कर रखा था। इस पर शदीद बुखार ने हवास मुख्तल कर रखे थे। 5वें दिन जब मुझे कुछ होश आया और मैंने अपनी पलकें उठाने की एक नातमा कोशिश की तो देखा कमरे में एक गहरी तारीकी फैली हुई है, ऐसी बेरूह तारीकी जिसे मेरी आंखों ने पहले कभी महसूस ना किया था। अगरचे मेरा सर पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मगर मैंने इसे आहिस्ता आहिस्ता से घुमाकर दरीचों को देखने की कोशिश की, मगर बहुत जल्द मुझे महसूस हुआ कि कमरे में ना कोई दरीचा है, ना रोशनी का कोई दूसरा एहतमाम। अचानक सर्द और तारीक कब्र की याद ने मेरी रूह में एक नश्तर घोंप दिया। मेरे दिल ने कहा, ये कब्र है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चीख पड़ी, चचा चचा जैफर, चचा जैफर। 5 दिन के बाद यकलख्त मेरी आवाज़ सुनकर नर्स दौड़ पड़ी। खातून, क्या बात है, क्या बात है, तुम कैसी हो? मैं नर्स हूँ। नर्स, मैंने घबरा कर रोते हुए कहा, खुदा के लिए कमरे में रोशनी करो। रोशनी? हाँ, मैंने कहा, यहाँ कोई रोशनी क्यों नहीं है? नर्स ने करीब आकर मेरी नब्ज़ पर अपनी उंगलियाँ रखीं, फिर बोली, दिन का वक्त है खातून। मैं घबरा कर उठना चाहती थी मगर मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। मैंने बेबसी से तकिए पर गिर पड़ी और रोने लगी। नर्स, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे तुम भी दिखाई नहीं देती। चचा कहाँ है? हाय चचा। मैं अभी सर जैफर को बुलाती हूँ, नर्स ने कुछ घबराए हुए लहजे में कहा और कमरे से बाहर भाग गई। मैं सिसकियाँ लेती हुई बिस्तर पर पड़ी रही। बेटी बेटी ज़ेबा, कैसी हो? चचा की आवाज़ आई। चचा चचा, आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई नहीं देते। नकाहत का सबब होगा बेटी, चुपचाप पड़ी रहो, तुम 5 दिन बेहोश रही हो। ये कहते हुए आकर मुझ पर झुक गए और मेरी परेशानी चूम ली। मैं बेइख्तियार रो पड़ी। चचा, मेरा दिल बैठा जाता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। क्या आप लोग मुझसे हंसी कर रहे हैं? क्या बाहर आफताब चमक रहा है? हाय मेरी आंखें क्या हुई? वो खुली हैं या बंद? ये क्या हो गया? मालूम होता था चचा जैफर को मेरी बातों पर हज़ियान का शबा हो रहा है। बार बार कहते, नर्स टेम्परेचर लेना, कहीं बुखार ज़्यादा तेज़ ना हो गया हो। जनाब, मैंने आधे घंटे पहले हरारत देखी थी, नॉर्मल थी। तो नर्स, फ़ौरन डॉक्टर को टेलीफोन करो। 10 मिनट बाद डॉक्टर पहुंच गया। इसने मुझसे चंद सवाल किए, फिर धीमी आवाज़ में चचा से कुछ कहा और इन्हें कमरे से बाहर ले गया। मैंने घबराकर नर्स से पूछा, नर्स, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या मेरी बसारत जाती रही? नर्स ने कुछ बताना शायद मुनासिब ना जाना, सिर्फ इतना कहा, अभी तो कुछ नहीं कहा, कोशिश कीजिए कि नींद आ जाए। ये कहकर वो मेरे तकिए ठीक करने लगी। मैं सिसकियाँ लेती हुई एक जनून अफसान अंधेरे में चुपचाप पड़ी रही। मुझे कुछ पता ना चला कि कितना वक्त गुजर गया। आधा घंटे बाद मैं नर्स से पूछ लिया करती थी, नर्स, अब क्या बच गया? शाम को चचा जैफर चुपचाप मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने इनके कदमों की आहट सुनी। वो आहिस्ता से मेरे करीब खड़े हो गए। मैं मुंतज़िर थी कि कोई बात करेंगे, मगर उन्होंने कोई बात ना की। वो शायद मेरी आंखों को गौर से देख रहे थे। आखिर घबरा कर मैंने कहा, चचा। हाँ बेटी ज़ेबा, आप चुप क्यों हैं? मेरा जी घबरा रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया है चचा जान? क्या मैं अंधी हो गई हूँ? मेरे मुंह से एक आह निकली। चचा जब्त करके बोले, नहीं बेटी, ये आर्जी असर है। माबूद ने चाहा तो 1.5-2 हफ्तों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने महसूस किया कि इनकी आवाज़ में एक दिल रोज़ दर्द बन्हा है। मैं चीख पड़ी, 1.5-2 हफ्ते? इतनी मुद्दत इस अंधेरे में रहूँगी? हाय, अब क्या होगा? चचा बोले, बेटी, इस तरह रोया नहीं करते। मैंने आज मशहूर डॉक्टरों से मिलकर मशवरा किया है। इन सब की यही राय है कि डॉक्टर शेदी मशहूर माहिर चशम हैं। उन्होंने बाज़ पैदाइशी नाबीनों तक को बसारत बख्शी है। वो शुराक से 300 मील के फासले पर रहते हैं और इतने मसरूफ़ आदमी हैं कि शायद ही कहीं बाहर जाते हों। तो फिर वो यहाँ क्यों आएंगे चचा? ना आए तो हमें इनके यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा।
میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے تو یوں کہیں مجھے اندھوں کے ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا، میں اندھی ہو گئی، گویا زندگی کی تاریکی میں ادھر ادھر بھٹکا کروں گی، کوئی میرا رفیق نہ ہوگا۔ میں نے اندھوں کے کئی افسانے پڑھے تھے، ان کی نامراد زندگی کی بے رنگ یکسانی سے بخوبی واقف تھی۔ اب یہی کیفیت میری ہوتی نظر آ رہی ہے، نہ میں کتابیں پڑھ سکوں گی، نہ صبح اور شام کا حسن دیکھ سکوں گی۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی اور میں نے اپنا سر دوسری طرف پھیر لیا۔ بیٹی رو رہی ہو؟ نہیں چچا جان، میں نے ضبط کر کے کہا۔ پھر ایسی کیوں؟ انہوں نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تھک گئی ہوں۔ بیٹی افسردہ نہ ہو، انشاءاللہ ڈاکٹر شیدی کا جواب آتے ہی علاج شروع ہو جائے گا، یا تو وہ یہاں آئیں گے یا میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ اچھا چچا جان، میں نے اپنے زخمی جذبات کو چچا سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی۔ چچا جعفر کمرے سے باہر چلے گئے اور میں گھبرا کر رونے لگی۔ میرے لیے اب دنیا میں، اس وسیع اور روشن دنیا میں کچھ بھی نہ رہا تھا، تاریکی، صرف تاریکی۔ شاید سامنے کا دریچہ کھلا ہوا تھا، اس میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کمرے میں آ رہے تھے۔ ڈاکٹر شیدی کا جواب آ گیا کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے، البتہ ہم کو وہاں آ جانے کے لیے لکھا ہے۔ اسی شام چچا اور میں اور بڑی بوڑھی نرس کوہ فیروز روانہ ہو گئے۔ جو ہی ہم وہاں پہنچے، ڈاکٹر شیدی کے پرائیویٹ سیکرٹری نے ہمیں ایک بڑے ہال میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، ایک نہایت شیریں مردانہ آواز آئی، تسلیم سر جعفر۔ چچا کی آواز آئی، تسلیم یہ میری بھانجی اور آپ کی مریضہ ہیں۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا ہوگا، ایسا معلوم ہوتا تھا وہ میرے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہلکی ہلکی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چچا حادثے کی تفصیل بیان کر رہے تھے، میں چپ چاپ ایک کوچ پر بیٹھی پاگلوں کی طرح ایک بے بسی کے عالم میں سر ادھر ادھر پھیر رہی تھی۔ میرے لیے اس نئے مقام میں سوائے نئی آوازوں اور نئی خوشبوؤں کے اور کچھ نہ تھا۔ اپنی محرومی اور نامرادی کا درد دل میں لیے اکتائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اچانک چچا کی آواز آئی، بیٹی زیبا، ڈاکٹر شیدی تمہارا آنکھوں کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سہارا دے کر لے چلوں، ڈاکٹر شیدی نے کہا۔ اس کی آواز غیر معمولی دل فریب اور سریلی تھی۔ میں چپ چاپ ڈاکٹر کے سہارے جدھر وہ لے گیا چلی گئی۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ ایک دروازہ اس نے کھولا اور ہم دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ خاتون، میں آپ کی آنکھوں پر شعاع ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ہلکی سرخ سی روشنی محسوس کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری کرسی کی پشت سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر میرا سر کرسی کی پشت پر رکھ کر پیشانی کے بال ہٹا دیے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ جی ہاں، اگر آپ کوئی روشنی محسوس کریں تو مجھے بتا دیجیے۔ لیکن ڈاکٹر، بے ساختہ میری زبان سے نکلا، اگر میں نے کوئی روشنی محسوس نہ کی تو کیا ہوگا؟ کیا ہمیں ہمیشہ کے لیے اندھی رہنا پڑے گا؟ کیا مجھے ہمیشہ کے لیے اندھی رہنا پڑے گا؟ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ رحم دل ڈاکٹر متاثر ہو گیا۔ اس نے میری تسکین کے لیے میری گرم پیشانی پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ بولا، بانو، اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ آپ کی بصارت آپ کو واپس نہ ملے تو مجبوری، لیکن آنکھ رکھتے ہوئے بھی زندگی کو تاریک بنا لینا اور بغیر آنکھوں کے بھی زندگی کو روشن رکھنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ان فلسفیانہ باتوں پر غور کرنے کی مجھ پر ہمت نہیں تھی۔ میں بے بسی کے عالم میں رو پڑی۔ مگر ڈاکٹر، بغیر آنکھوں کے ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ میں کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتی، کوئی خوشنما منظر نہیں دیکھ سکتی، اب کیا ہوگا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے میرے سر پر آہستہ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خاتون، خوف نہ کیجیے، میں پوری کوشش سے آپ کا علاج کروں گا، لیکن اگر قدرت کو یہی منظور ہوا کہ آپ اپنی زندگی تاریکی میں کاٹیں تو اس کا انتظام یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوت سامعہ کے لیے دلچسپیاں مہیا کی جائیں۔ آپ حسین چیزوں کو دیکھ نہ سکیں گی مگر خوبصورت الفاظ سن سکیں گی، حسین راگ آپ کا دل بہلائیں گے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے میرا سر کرسی کی پشت والی کشن سے لگا دیا اور مجھ سے کہا کہ اس کی طرف دیکھوں۔ اپنے اسسٹنٹ کی امداد سے، جو بہت خاموش نوجوان معلوم ہوتا تھا، وہ دیر تک میری آنکھوں کا معائنہ کرتا اور مجھ سے طرح طرح کے سوال پوچھتا رہا۔ آخر کچھ دیر بعد اطمینان بخش لہجے میں بولا، خاتون زیبا، میرا خیال ہے کہ مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، پہلے کچھ دن آپ کا علاج کیا جائے گا اور اس کا اگر کوئی مفید نتیجہ نہ نکلا تو آپریشن کیا جائے گا۔ میں دونوں کے لیے تیار ہوں ڈاکٹر، میں نے کہا۔ پھر ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ڈاکٹر شیدی کے زیر علاج مجھے 2 ہفتے گزر گئے۔ چچا جعفر جیسے مصروف آدمی کا اپنے شہر سے باہر رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ عموماً ایسے موضوع پر گفتگو کرتے یا جن میں میری دلچسپی پیدا ہو جائے، جن کے متعلق آنکھیں رکھنے والے بھی تخیل ہی کی آنکھوں سے کام لے سکتے ہیں۔ یہ خیال افروز صحبتیں لذیذ بھی ہوتی ہیں اور طویل بھی، شاید میرے علاوہ خود ڈاکٹر بھی ان سے کم لطف اندوز نہ ہوتے تھے۔ ڈاکٹر کے رخصت ہو جانے کے بعد بعض اوقات مجھے بہت دیر تک اپنی نابینائی کا احساس تک نہ ہوتا۔ میرے تخیل کے لیے سوچنے اور غور کرنے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ موجود رہتا، لیکن جب کبھی عملی زندگی کا کوئی واقعہ مجھ میں اپنی نابینائی کا احساس تر و تازہ کر دیتا تو اس تمام خود فراموشی کی کسر نکل جاتی کہ پھر تھکان کے سوا اور کوئی شے میرے لیے باعث تسکین نہ بن سکتی۔ ایک شام کے دریچے کے پاس کوچ پر بیٹھی تھی، سر دریچے کے باہر نکال رکھا تھا۔ درختوں پر بلبلوں کے نغمے سنائی دے رہے تھے کہ یکا یک مجھے ایک سریلی تان سنائی دی اور پھر ایک خاص بھینی بھینی خوشبو آئی۔ معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر شیدی میرے قریب ہی کہیں ہوں گے، کیونکہ جب کبھی وہ آتے یہی خوشبو کمرے میں پھیل جاتی تھی۔ اسی وقت ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آپ کو دریچے میں دیکھ کر ادھر آ نکلا۔ میں یہاں چڑیوں کے نغمے سن رہی تھی۔ ڈاکٹر، کیا ابھی ابھی آپ ہی کوئی مصرع گنگناتے زینے پر چلے آ رہے تھے؟
جی ہاں، وہ میں ہی تھا۔ کتنا پیارا راگ تھا میری زبان سے نکلا۔ جب سے بصارت گئی میری قوت سامعہ تیز ہوتی جا رہی ہے ڈاکٹر۔ کیا آفتاب غروب ہو گیا؟ ڈاکٹر میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، پھر کہا، ابھی غروب ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کسی طرف کو چاند طلوع ہو رہا ہوگا، آئیے میں آپ کو باغ میں لے چلوں۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھ کا سہارا دیا۔ ڈاکٹر شیدی دراز قد اور مضبوط آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی آواز بھی بہت دل فریب تھی۔ جس وقت ہم دونوں باغ کے زینے پر اتر آئے، اچانک میرا دل دھڑکنے لگا۔ یقیناً وہ بہت خوبصورت ہوگا۔ میرا دل بے اختیار چاہنے لگا کہ اس کی شکل دیکھوں۔ ہم 2 منٹ باغ کے زینے پر چپ چاپ کھڑے رہے۔ پھر ڈاکٹر شیدی نے کہا، اب چاند طلوع ہو رہا ہے۔ باغیچے پر اس کی ہلکی ہلکی روشنی کانپنے لگی۔ چاند بہت سفید ہے، نہ بہت زرد۔ پتے بھی ہل رہے ہیں۔ ان کی آواز تو آپ بھی سنتی ہوں گی؟ ہاں، آواز آ رہی ہے۔ کیا ننھے ننھے پودے بھی جھوم رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اتنی تیز ہوا نہیں، بس سربلند درختوں کی ٹہنیاں ہل رہی ہیں۔ لیجیے، چاند اب کچھ اوپر کو بڑھ گیا۔ شہتوت کا سایہ خوفناک معلوم ہونے لگا۔ کیا شہتوت بھی لگے ہیں؟ ہاں، گرمیوں کا آغاز ہے، کچے شہتوت لگے ہیں۔ چلیے آپ کو فوارے کی طرف لے کر چلوں۔ ہم دونوں فوارے کے پاس ایک کوچ پر جا کر بیٹھے۔ وہ کہنے لگے، فوارے پر ایک عورت کی گردن ترچھی ہوئی ہے۔ عورت کی دونوں آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے، گویا آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں بول اٹھی، آہ کتنا المناک تخیل ہے، نہ جانے ایسا بت کیوں تراشا گیا۔ چاند کی کرنیں ننھی ننھی بوندوں پر چمکنے لگیں۔ لیجیے، اب بھی ہمارے سامنے سے ایک جنگلی خرگوش جھاڑی میں سے بھاگ گیا۔ سرسراہٹ آپ نے بھی سنی ہوگی۔ ہاں سنی تھی ڈاکٹر، آج تو آپ بالکل وہی خدمت انجام دے رہے ہیں جو کبھی میری آنکھیں دیا کرتی تھیں۔ میں سوچ رہی ہوں اگر میں یہاں سے مایوس گئی تو گھر پر میری آنکھوں کا کام کون دے گا؟ ڈاکٹر 2 لمحے چپ رہا۔ میں نے کہا، کیا یہ خدمت میں انجام دے سکتا ہوں؟ میں حیران ہوئی۔ کیا؟ کون سی خدمت؟ یہی کہ زندگی بھر آپ کی آنکھوں کا کام میرے الفاظ دے سکیں۔ زندگی بھر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، یہ کیوں ممکن ہے زندگی بھر؟ میں پاگلوں کی طرح سوال کیے جا رہی تھی۔ میری حیرت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ ڈاکٹر شیدی نے اپنا ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا اور بھاری آواز میں بولے، زندگی بھر اس خدمت کو انجام دوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے، شدید، بڑی شدید۔ میں لرز گئی۔ صرف محبت کے فکرے سننا اور اپنے چاہنے والے کا چہرہ نہ دیکھنا کس قدر عجیب ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہیں دور سے ایک ملکوتی راگ میرے کانوں میں پہنچ رہا ہے۔ میں از خود رفتہ ہو کر ڈاکٹر پر گر پڑی۔ میری زبان سے صرف اتنا نکل سکا، شیدی۔ شیدی نے مجھے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ لرزی ہوئی آواز سے میرے کان میں پوچھنے لگے، زیبا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ میں بے خودی کے عالم میں بولی، یقیناً، مجھے تمہاری آواز سے عشق ہے۔ میں تمہارے فلسفیانہ اور شاعرانہ فکروں کی شیدا ہوں۔ عہد و پیمان کے بعد محبت کا ایک نہایت پرلطف اور رنگین دور شروع ہو گیا۔ میری رگ رگ میں ڈاکٹر شیدی کی محبت سانس لیتی معلوم ہوتی تھی۔ ان کی آواز سنتے ہی میری خوابیدہ روح جیسے جاگ اٹھتی۔ ان کے مضبوط ہاتھوں کو چھو کر میں ایک نئی زندگی حاصل کرتی تھی۔ میری زندگی کی یہ پہلی محبت تھی اور یقیناً آخری۔ اب یہ ہر روز کا معمول ہو گیا تھا کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر شام کے وقت شیدی میری طرف آ جاتے اور مجھے باغیچے میں چہل قدمی کرواتے۔ وہ گھنٹوں پتوں کا ہلنا، آسمان کا رنگ، شفق کی سرخی، پھولوں کی رنگین زندگی کی کہانی مجھے سناتے رہتے۔ میری آنکھیں نہیں تھیں مگر شیدی کے فکروں نے آنکھوں کی کمی کو بہت حد تک بلا رکھا تھا۔ اس دوران جعفر 3 دفعہ ایک دن کے لیے آئے اور مجھے دیکھ کر کچھ مایوس سے چلے گئے۔ آخر جب 1 مہینہ گزر گیا تو ایک دن شیدی نے کہا، زیبا معلوم ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی۔ شیدی مجھے آپریشن کے نام سے ڈر لگتا ہے، میں سچ کہتی ہوں۔ پہلے میں اپنی نابینائی سے بیزار تھی مگر اب محبت نے میری روحانی آنکھیں جگمگا دی ہیں۔ مجھے اب اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مگر پیاری، انہوں نے پیار کے لہجے میں کہا، تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتی؟ میں مچل گئی۔ ہاں شیدی، البتہ مجھے تمہارے دیکھنے کی کتنی تمنا ہے۔ تم خود ہی مجھے بتا دو تم کیسے ہو، میں تمہاری آواز سن کر اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تم کتنے حسین ہوگے۔ اچھا مجھے دیکھنے تو دو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا چہرہ ٹٹولا۔ تم بے حد حسین ہو، تمہاری آنکھیں لمبی لمبی ہیں، تمہاری پیشانی کشادہ ہے، یہ سب کچھ صحیح ہے زیبا۔ خیال کرو جب ہماری شادی ہوگی، جب ہمارے ننھے ننھے بچے ہوں گے، اس وقت آنکھوں کی ضرورت کس قدر محسوس ہوگی۔ شیدی کی آواز میں ایک ارتعاش تھا۔ میں شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی، پھر شرمیلے انداز میں بولی، شیدی کیا باتیں کرتے ہو؟ شیدی مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر بولے، میں غلط نہیں کہتا، کچھ عرصے بعد تمہیں اپنی آنکھوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ سوچ کر میں بگڑ سی گئی، بولی ہاں بے شک تم سچ کہتے ہو، اندھی بیوی مصیبت ہوتی ہے نا؟ خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے میری زیبا، اندھی بیوی تو مفید ہوتی ہے، مصیبت کیوں ہونے لگی؟ مگر میں نہیں چاہتا کہ تم آنکھوں جیسی نعمت سے محروم رہو۔ اگر تمہیں اس بات کا خیال ہے کہ میں اندھی بیوی کو مصیبت سمجھتا ہوں اور محض اپنے فائدے کے لیے تمہاری آنکھوں کا آپریشن کرنا چاہتا ہوں تو میں تم سے تمہاری موجودہ بینائی کی حالت میں شادی کرنے پر تیار ہوں۔ کچھ عرصے بعد تمہیں خود آنکھوں کی ضرورت ہوگی، اس وقت تمہارے کہنے پر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ زیبا اب تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا۔ میں مسکرائی۔ شیدی اگر تم زندگی بھر مجھ سے ایسی ہی محبت کرو گے جیسی آج کرتے ہو تو میں اپنی آنکھوں کی کمی کو کبھی محسوس نہ کروں گی۔ میرے پیارے شیدی، تمہیں نہیں معلوم دن رات محبت بڑے فکرے سنتے رہنا بھی ایک فردوسی زندگی ہے۔ میری آنکھیں آ جائیں گی تو تمہارے محبت بھرے الفاظ بھی کم ہو جائیں گے کیونکہ پھر ان کی ضرورت نہ رہے گی۔ نہیں شیدی، میں اندھی ہی اچھی، مجھے تمہاری محبت میسر ہو تو پھر نابینائی کا کوئی غم نہیں۔
یہ سن کر شیدی بےتاب ہو گئے۔ زیبا پھر تو ہمیں شادی میں دیر نہیں لگانی چاہیے۔ اس ماہ کے اختتام پر ہماری مشترکہ زندگی کا آغاز ہو تو کیسا ہے؟ اصل مرحلہ تو سر جیفری کی منظوری کا ہے۔ انہیں اب تک اس کا بھی علم نہیں کہ یہاں ہم میں کس شدت کی محبت ہو گئی ہے۔ میں دھیمے لہجے میں بولی، مگر میرا خیال ہے چچا کو کسی قسم کا اعتراض نہ ہوگا، کیونکہ آخر انہیں بھی تو میری نابینائی کا خیال ہوگا کہ نابینا سے شادی کون کرے گا۔ شیدی بول اٹھے، نہیں نہیں، ایسا خیال نہ کرو۔ یہ سرخ گلاب کی پتی جیسے ہونٹ اور یہ سنہرے بال اور معصوم بھولا والا چہرہ ہر نوجوان کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر کسی کو نابینائی کا خیال تک نہیں آتا۔ آخر میرا خیال درست نکلا، یعنی جب ڈاکٹر شیدی نے چچا سے میرے لیے درخواست کی تو انہوں نے فوراً منظور کر لیا، مگر اتنا ضرور کہا، ڈاکٹر شیدی، جو کچھ آپ کرنا چاہتے کچھ دنوں غور کر کے کیجیے۔ ایک نابینا لڑکی سے شادی کرنا گھوڑے طلب معاملہ ہے۔ کیا آپ نے اس پر کافی سوچ لیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ زندگی میں اس کی نابینائی کی وجہ سے دقتیں پیدا ہوں۔ سر جیفر، ڈاکٹر شیدی کی دل فریب آواز آئی، میں نے اس پر کافی غور کر لیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے خاتون زیبا سے بہتر بیوی اس دنیا میں نہیں مل سکتی۔ آپ اطمینان رکھیے، انشاءاللہ کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہوگی جس سے زیبا کو ان کی نابینائی کے باعث کسی قسم کی تکلیف ہو۔ پھر تو میں مطمئن ہوں، چچا نے کہا۔ اس گفتگو کے بعد اسی شام ڈاکٹر شیدی بھاگے بھاگے میرے پاس آئے اور مجھے لپٹا لیا۔ زیبا مجھے مبارکباد دو، تمہارے چچا نے اجازت دے دی۔ 15 دن بعد اپریل کے آخری ہفتے کی ایک خوشگوار شام ہمارا عقد نہایت خاموشی سے ہو گیا۔ شیدی کہہ رہے تھے کہ میں اس شام اپنے لمبے دامنوں والے عروسی لباس میں نارنگی اور موتیا کے پھولوں میں لپٹی لپٹائی ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے یونانیوں کے حسن و عشق کی دیوی۔ ہم نے اپنے ایام عروسی ایک چمکیلے ساحل پر بسر کیے۔ وہ میری زندگی کا انتہائی پرلو اور رنگین زمانہ تھا۔ مجھے اپنی نابینائی کا زیادہ صدمہ نہ رہا تھا، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ شیدی کی دلی تمنا یہ تھی کہ میری بصارت بحال ہو جائے۔ وہ ایک چاہنے والے کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک دن جب میں دریچی میں کھڑی سمندری ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی، وہ آ گئے اور کہنے لگے، زیبا، زندگی کے ہر لمحے میں ایسا شبہ ہوتا ہے جیسے ہم فردوس میں بیٹھے ہوں۔ آج تمہاری آنکھیں ہوتی تو یہ خلش نہ رہتی جو میرے دل میں خار بن کر کھٹک رہی ہے۔ میں مسکرا کر بولی، اگر میری نابینائی کا صدمہ ہماری مسرت میں خلل انداز ہو رہا ہے تو میں آپریشن کے لیے تیار ہوں شیدی۔ کیا واقعی؟ ہاں شیدی، بالکل۔ تم بڑی عقل مند لڑکی ہو زیبا۔ سوچو تمہاری آنکھیں آ جائیں گی تو ہماری زندگی کس قدر روشن ہو جائے گی۔ تم مجھے دیکھ سکو گی، اپنے شوہر کو۔ میں بےتاب ہو کر بولی، اللہ وہ وقت کتنا مبارک ہوگا۔ ایک لمحے کے بعد کچھ افسردگی کے لہجے میں بولی، مگر شیدی، اب میں تمہارے دل کی آواز سن رہی ہوں۔ آنکھیں آ جائیں گی تو ہماری محبت چپ چاپ ہو جائے گی۔ شیدی ہنس پڑے، پاگل لڑکی، کوئی اتنی بات پر آنکھیں کھو دیتا ہے؟ کیوں نہیں شیدی، میں کہنے لگی، کیوں نہیں؟ مجھے تمہارے محبت بھرے فکریں آنکھوں سے کہیں زیادہ محبوب ہیں۔ میں ان فکروں کو کھو دوں گی، ان سے محروم ہو جاؤں گی۔ شیدی بولے، تمہیں تو محض میرے فکروں سے محروم ہو جانے کا اندیشہ ہے، مگر کیا مجھے اس بات کا خدشہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ تمہاری آنکھیں آنے پر کہیں میں تمہاری محبت ہی سے محروم نہ ہو جاؤں؟ میں سمجھ نہ سکی، محبت سے محروم، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ شیدی 2 لمحے خاموش رہے، نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میں نے پھر پوچھا، شیدی بولتے کیوں نہیں؟ تم محبت سے محروم کیوں ہونے لگے؟ شیدی کہنے لگے، زیبا مجھے معاف کر دو، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے بڑا دھوکہ دیا اور شاید اس دھوکے کا انکشاف اب بعد از وقت ہو۔ مگر اب بتا ہی دیتا ہوں کہ میں کوئی حسین آدمی نہیں ہوں۔ میں کچھ حیران ہوئی، مگر جب میں اپنی انگلیوں سے تمہارے چہرے کو ٹٹولتی ہوں تو تم بڑے حسین معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، انگلیوں کا محسوس کرنا اور بات ہے اور آنکھوں سے دیکھنا علیحدہ بات۔ اب تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے بھی میں تمہیں حسین معلوم ہوتا ہوں۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد نہ محبت ہوگی نہ میں حسین معلوم ہوں گا۔ بھی ہلکے انداز سے ہنس پڑے۔ جو شخص موسیقی امیز باتیں کرتا ہو وہ بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا، آخر ڈر گئی نا؟ لیکن زیبا، میری بدصورتی تمہیں اندھا نہیں رکھ سکتی۔ ایک وفادار شوہر اتنا خود غرض نہیں ہو سکتا، وہ اپنی بیوی کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ مجھے دیکھنے کے بعد تم مجھ سے نفرت ہی کرو، مگر میں ضرور تمہاری آنکھوں کا آپریشن کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے باغ میں لے آئے۔ میں کچھ سوچنے لگی۔ باغیچے میں سناٹا تھا۔ دریچے کے پاس ایک ننھا سا پرند گا رہا تھا۔ سمندر کی موجوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تم؟ ہاں۔ بڑی دیر بعد میں نے سر اٹھایا۔ شیدی، تم کہاں ہو؟ اندھے پن کے بعد اس سوال کی مجھے عادت ہو گئی تھی۔ پھر بولی، تم یکلخت چپ ہو گئے، کیا سوچ رہے ہو؟ پیاری، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ شیدی، تم بڑے بدگمان آدمی معلوم ہوتے ہو۔ مجھے تمہارے حسن یا بدصورتی سے یقیناً محبت نہیں، مجھے تم سے محبت ہے۔ یقین کرو، تم سے۔ کاش میں اپنا دل کھول کر تمہیں بتا سکتی۔ تم میری آنکھوں کا آپریشن کرو اور دیکھ لو۔ کیا تم دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہو زیبا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں ہاں میرے پیارے شیدی، دل کی گہرائیوں سے۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی زیبا؟ ہمیشہ شیدی۔ یہ سن کر شیدی نے مجھے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس گفتگو کے دوسرے ہفتے میں میرے آپریشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ چچا جیفر اور ڈاکٹر شیدی مجھے تسلی دلاسے دیتے رہتے تھے۔ آخر وہ ہیبت ناک دن آ گیا اور میرا آپریشن ہوا۔ وہ وقت بھی گزر گیا۔ اب میری آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، کمرے میں اندھیرا تھا۔ 9ویں دن میری پٹیاں کھلنے والی تھیں۔ گویا اگر قسمت میں ہوا تو 9 دن کے بعد میں اپنے محبوب شوہر کا چہرہ دیکھ سکوں گی۔ جس صبح میری پٹیاں کھلنے والی تھیں، اس کی رات شیدی میرے کمرے میں کچھ گھبرائے سے آئے۔ زیبا، آج کی شام ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ یہ شام ہماری محبت کی آخری شام ہو۔ اس شام کے بعد کیا پتہ ہماری تقدیر بدل جائے۔ مجھے صدمہ ہوا۔ شیدی، تم ایسی باتیں کرو گے تو میں اپنی پٹیاں بھی کھول کر پھینک دوں گی۔ شیدی بولے، تو پھر شاید آج ہی شام سے زندگی کا رخ بدل جائے۔ میں چڑ کر بولی، اگر میری آنکھوں کی روشنی سے تمہاری زندگی تاریک و نیچ ہو جانے کا اندیشہ ہے تو میں کبھی نہ چاہوں گی کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ اچھا زیبا، کل تمہاری محبت اور میری کمروئی کا مقابلہ ہے۔ میں بولی، بے شک ہوگا۔
शेदी, औरत अपने शोहर को बहुत ही चाहती है, ख़ुसूसन ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में शोहर के सिवा कभी किसी मर्द से मोहब्बत ना की हो। क्या तुमको इल्म नहीं, मैंने सिवाय तुम्हारे कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। शेदी बकौल मेरे चेहरे का मुतालिया कर रहे थे क्योंकि वो खामोश थे। फिर थोड़ी देर बाद झुक कर मेरे रुखसारों को छुआ और बोले, अच्छा ज़ेबा, खुदा हाफिज़। सुबह देखा जाएगा कि जब मोहब्बत के अंधे देवता की आंखें पैदा होती हैं तो क्या होता है। मैं मुस्कुरा कर बोली, देख लेना। दूसरे दिन की सुबह को मैं कभी नहीं भूल सकती। शेदी ने ख्वाम खा मेरे दिल में वसवसे पैदा कर दिए थे। अव्वल तो ये धड़का कि बसारत बहाल होती है या नहीं, हो भी जाती है तो फिर तरह तरह के अंदेशे थे। मैं खुदा से दुआएं मांग रही थी कि माबूद मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर। कभी अपने दिल से बातें करने लगती कि क्या वाकई जिस शख्स की मैं शदाई हूँ, जिसे मैं दुनिया का बेहतरीन मर्द समझती हूँ, वो कामरू और बदसूरत आदमी है। क्या इसे देख कर मेरी मोहब्बत लरस जाएगी। मैं ये दुआ नहीं करती कि वो बदसूरत ना हो, बल्कि ये दुआ करती हूँ कि इसे देख कर मेरी मोहब्बत सहम ना जाए। सुबह हुई तो दिल मारे अंदेशों के बैठा जा रहा था। जब शेदी मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं हाँप रही थी, बेबस होकर इनसे लिपट गई। ज़ेबा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, मगर एक सिसकारी निकल गई। क्यों, मेरी किस्मत पर रो रही हो? उन्होंने बारी आवाज़ से पूछा। मैं जब्त करके बोली, मैं सोच रही हूँ इतनी मुद्दत के बाद मैं दुनिया को कैसे देखूंगी। इस ख्याल से खौफ मालूम होता है। मैंने शेदी का गर्म सांस अपने रुखसार पर महसूस किया। फिर बोली, जब मैं तुम पर पहली निगाह डालूंगी तो मेरे दिल की क्या हालत होगी। उफ मेरे अल्लाह। शेदी संजीदा लहजे में बोले, ज़ेबा, तुम्हारी आंखों की पट्टियाँ मैं नहीं खोलूँगा, मुझे डर लगता है मेरा असिस्टेंट ये खिदमत सर अंजाम देगा। जैसी तुम्हारी मर्जी शेदी। मेरा तो यही ख्याल था कि तुम खोलोगे और दुनिया में सबसे पहले मुझे तुम्हारी हसीन सूरत नजर आएगी। अगर वो हसीन होती तो ऐसा ही होता ज़ेबा। आखिर वो वक्त आ गया कि मेरी पट्टियाँ खोली जाने लगीं। मैं चुपचाप लिपटी थी। मेरे तरफ 2-3 डॉक्टरों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे दिल की अजीब हालत थी। मालूम होता था कि शेदी भी इस कमरे में मौजूद हैं। आखिर पट्टी खुल गई। डॉक्टर ने मुझे देखने को कहा। उफ वो लम्हा, पलकों को पलकों से जुदा करना, रोशनी के लिए या अब्दी तारीकी के लिए। सहमे और धड़कते हुए दिल के साथ मैंने पलक उठाई। मैं लड़स गई और एक चीख सी मेरे मुंह से निकली। रोशनी की पहली किरण मैंने महसूस की। इस धुंधली रोशनी में से कमरे के रंग उभरते और वाज़िया होते जा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई ना था। मैं एक सब्ज़ दरीचों वाले हसीन कमरे में कोच पर पड़ी थी। खिड़की में से आसमान नज़ारा अफरोज़ था, वही नीला रोशन हमसे मुस्कुराता हुआ आसमान। शेदी, शेदी मेरे मुंह से निकला। शेदी ने मुझे मेरी आंखें वापस दे दी। ये इन्हीं के प्यारे हाथों का करिश्मा है। मेरे दिल में मोहब्बत का एक चश्मा उबलने लगा। इस शख्स को देखने के इश्तियाक ने मुझे पागल बना रखा है, जिससे मुझे मोहब्बत थी और जिसने मुझे आंखें बख्शी थी। दफ़अतन पर्दे के पास मुझे कुछ आवाज़ आई। मैंने मुड़ कर देखा और चीख कर कहा, शेदी। मर्दाना हुस्न वजाहत का एक दिल फरेब नमूना पर्दे के पास खड़ा था। लंबी लंबी नशीली आंखें, सुनहरे बाल, हसीन मांग, निहायत शगुफ्ता चेहरा। मैं बेखुद होकर इसकी तरफ गई। नौजवान ने सर झुकाकर मुझे सलाम किया। भारी आवाज़ में बोले, डॉक्टर शेदी बाहिर है मोअज़्ज़िज़ खातून, मैं इनका असिस्टेंट हूँ। ओह, मैंने मायूस लहजे में कहा, मुझे गलती हुई, क्या आप बराह करम इन्हें बुला देंगे। असिस्टेंट बोला, 5 मिनट में वो खुद ही आ जाएंगे। वो अपने इस वक्त के इज़्तिराब को मरीज़ों में मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना इश्तियाक छुपा ना सकी। असिस्टेंट, तुमको मालूम है कि मैं मुद्दत से अंधी थी। मैंने अपने शोहर का चेहरा कभी नहीं देखा। आप मुझे बता देंगे कि वो कैसे हैं। वो मुस्कुराया। वो वहाँ सामने टेबल पर डॉक्टर शेदी की तस्वीर रखी है, इधर आइए। मैं मेज़ के पास गई और तस्वीर उठा ली। ये शेदी की, मेरे रफ़ीक़े ज़िंदगी की तस्वीर है। मेरे अल्लाह, मेरे मुंह से एक आह निकली। ये एक 40 साला मर्द की तस्वीर थी। पेशानी फराख मगर नक्श नहायत भद्दे, चेहरे पर करख्तगी बरस रही थी। इस तमाम तस्वीर पर कुछ ऐसी बेरौनकी और बदसूरती छाई हुई थी कि मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई। सामने कद आदम आईने में अपना काहिदा मुजस्समा देखकर मैं लरस गई। असिस्टेंट मुझे बगौर देख रहा था। बोला, भोली खातून किस सोच में खड़ी हो। आपकी कुछ दिनों की नाबीनाई ने आपकी ज़िंदगी से बड़ी बदसलूकी की। जब डॉक्टर शेदी से आपकी शादी होने लगी तो कई बार मेरा दिल चाहा कि किसी खुफिया तरीके से आपको इनकी बदसूरती के राज से आगाह कर दूं। मगर आप जानिए डॉक्टर शेदी, भला ऐसा मौका मुझे कब देने लगे थे। आखिर उन्होंने वही किया जिसका मुझे अंदेशा था। इनकी उम्र 40 साल की हो गई। इनकी ज़िंदगी की तमाम तरह जिम्मेदारी इनकी शक्ल पर आयद होती है। इस इलाके की तकरीबन तमाम लड़कियों ने इन्हें बाइकाट कर रखा है। आखिर आपकी बदनसीबी आपको यहाँ खींच लाई। मैं शशतर खड़ी थी और टिकटकी बांधकर इस हुस्न के देवता को देख रही थी जो मेरे सामने खड़ा था। ये बिल्कुल अफसानों के हीरो जैसा था। कुछ देर बाद मेरी नज़र अपने शोहर की तस्वीर पर गई, मगर मुझे डॉक्टर शेदी से मोहब्बत थी। मोहब्बत है, मैंने जल्दी से कहा। आपकी मोहब्बत नाबिनाई की मरहून मिन्नत है। अब आप अपनी आंखों से मशवरा लीजिए। सच तो ये है खातून ज़ेबा, आप सी नाज़नीन लड़की को डॉक्टर साहब जैसे मकरू इंसान के साथ देखकर मेरे दिल पर छुरियाँ चलने लगती हैं। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए असिस्टेंट। मोहब्बत का दारोमदार हुस्न पर नहीं होता। नौजवान असिस्टेंट दिलफरेब आवाज़ में हंस पड़ा। ईमान से कहिए आपको अपने शोहर की तस्वीर को देखकर मायूसी नहीं हुई। मैं बोली, इसके लिए मैं पहले से तैयार थी। शेदी ने मुझे खुद बता दिया था कि वो हसीन नहीं, मगर मैं समझती थी कि वो इनकी शक्ल ऐसी तो ना होगी। अगर आपको शुबा तो खिड़की से झांक कर देख लीजिए। वो बरामदे में एक मरीज़ को कुछ हिदायतें दे रहे हैं। मैं धड़कते हुए दिल से खिड़की की तरफ गई और झांक कर देखा। मेरा दिल बैठ गया। वो तस्वीर से ज़्यादा बदसूरत थे। क्या मैं इस शख्स की परस्तिश करती हूँ? कोई औरत इससे मोहब्बत कर सकती है? मैं सर पकड़कर एक कोच पर बैठ गई। नौजवान असिस्टेंट सामने खड़ा था। इसने एक गहरे नीले रंग की कमीज़ पहन रखी थी। पकड़कर एक कोच पर बैठ गई। खातून ज़ेबा, आप बड़ी जल्दबाज लड़की हैं, मगर आपसे ज़्यादा ताज्जुब मुझे आपके चचा पर होता है। उन्होंने आपको इस तारीख कार में क्यों फेंक दिया? क्या डॉक्टर की दौलत और सरवत ने इन्हें अंधा कर दिया था? मैं जल्दी से बोली, नहीं नहीं सर, जैफर को दौलत की ज़रा परवाह नहीं। उन्होंने यही सोचा होगा ना कि अंधी लड़की
یہ ظلم ہے، اسسٹنٹ نے کہا۔ آپ سی حسین لڑکی اگر اندھی بھی ہو تو کسی کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر میں خود اپنے آپ کو پیش کر سکتا تھا۔ اگر آپ سی اندھی بیوی مجھے مل جاتی تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب۔ میں نے روکا۔ اسسٹنٹ کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے چیف کی بیوی ہوں۔ اچھا تو اب آپ براہ کرم ڈاکٹر شیدی کو بلائیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا، یہ کہہ کر اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شیدی اپنے کرخت وضع کے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے میں آئے اور خوبصورت اسسٹنٹ باہر چلا گیا۔ زیبا، انہوں نے کہا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ شیدی میری زبان سے نکلا۔ وہ ساتھ ہی جذبات سے دو موٹے موٹے آنسو میرے رخسار پر ڈھل آئے۔ زیبا، آنکھیں مبارک، سچ مچ تم دیکھ سکتی ہو۔ یہیں روتی ہو کیا؟ کیوں؟ میری تقدیر پر؟ انہوں نے نہایت افسردگی کے ساتھ کہا۔ ان کی آواز ایک انوکھے طور پر دردناک معلوم ہو رہی تھی۔ میرے حواس جیسے سن ہو گئے تھے۔ نہیں شیدی نہیں، یہ کہہ کر نہ جانے کیوں میں سسکیاں لینے لگی۔ وہ کس قدر قریب آ گئے۔ زیبا، جب محبت کے اندھے دیوتا کی آنکھیں پیدا ہوتی ہیں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ سسکیاں، اپنے کیے پر پچھتاوا۔ میں ضبط کر کے بولی، نہیں شیدی، میں اپنے قول پر قائم ہوں۔ میں اب بھی تم کو چاہتی ہوں۔ ہاں چاہتی تو ہو، مگر کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو؟ یہ نابینائی کے ایام میں جیسی چاہت تمہیں مجھ سے ہوا کرتی تھی وہی اب بھی موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شیدی، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے تمہاری محبت چاہیے۔ میری آنکھوں میں کوئی تیزاب ڈال دو تاکہ پھر میں اپنے خوابوں کے جزیرے میں تمہاری ہی محبت کا گیت گا سکوں۔ شیدی، آنکھیں بڑی فسادی ہوتی ہیں، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے محبت کی اندھی آنکھیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میں رونے لگی۔ زیبا، میں تمہاری زندگی تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ ایک مدت تک میری ویران زندگی تنہائی اور تجدد کے عالم میں بسر ہوئی تھی۔ پھر تم آئیں اور میں نے تمہیں دھوکہ دے کر تمہیں اپنے محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اب جب کہ تمہاری بصارت بحال ہو گئی، میرے دھوکے کا طلسم ٹوٹ گیا ہے۔ شیدی نے نہایت درد انگیز لہجے میں کہا۔ زیبا، میں انصاف پسند ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں میں تم سی حسین لڑکی کے ناقابل ہوں۔ شاید آنکھیں مل جانے کے بعد یہ اسسٹنٹ نوجوان تمہارا زیادہ موضوع رفیق ثابت ہوگا۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ مایوسی اور صدمے سے وہ پاگل ہو رہے تھے۔ میں نے رحم اور بے بسی کے لہجے میں کہا، شیدی، تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے نہیں سمجھتے، تمہارا دماغ بیکار ہو گیا ہے۔ شیدی نے سنجیدگی سے کہا، زیبا، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ خدا حافظ زیبا، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک آخری نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلے گئے۔ میں چیخ پڑی، اسسٹنٹ انہیں بلاؤ، دیکھو یہ تیزاب کی شیشی، میں یہ تیزاب اپنی آنکھوں میں ڈال رہی ہوں، میں اندھی ہو رہی ہوں اپنے شوہر کی خاطر۔ کہہ کر میں نے شیشی کا کاٹ کھول لیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ شیشی میرے ہاتھ سے دور جا گری اور اسسٹنٹ نے قریب آ کر کہا، دیوانی ہو گئی ہو؟ وہ مکروش شکل اب تمہاری زندگی سے باہر ہے، مفت میں اپنی آنکھیں کیوں کھوتی ہو؟ شدت مسرت سے اس کی آواز عجیب ہو رہی تھی۔ کیونکہ اسسٹنٹ، مجھے محبت چاہیے، صرف محبت۔ ڈاکٹر شیدی، حسین نہ صحیح مگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، دلی محبت، ایسی محبت جس نے میری اندھی دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ میں اس محبت کو کھو نہیں سکتی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زیبا، میری روح کانپ گئی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ ڈاکٹر شیدی؟ میں نے آنکھیں کھولی۔ اسسٹنٹ، کیا ابھی ڈاکٹر شیدی نے مجھے بلایا تھا؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے ان ہی سے محبت ہے، انہیں بلاؤ، انہیں بلاؤ۔ اپنی نشیلی آنکھوں سے مجھے نہ دیکھو، میری محبت حسن کی محتاج نہیں، میری محبت، ان کی عطا محبت کو پکار رہی ہے۔ میری طرف دیکھو زیبا، کیا میری آنکھیں تمہیں محبت کا سبق نہیں پڑھا سکتی؟ مجھے اپنی ان آنکھوں سے نہ دیکھو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، شاید اس طرح تم اس میں میری عطا محبت کو پا سکو۔ اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرے چہرے کو ٹٹولو۔ میں اس نوجوان کو تک رہی تھی کہ اچانک ایک نئے کانپتے ہوئے احساس سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور پھر میں بے اختیار نہ چاہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر کے اس اسسٹنٹ کے چہرے کو ٹٹولنے لگی۔ میرے منہ سے اچانک ایک چیخ نکل گئی اور میں اضطرار کے عالم میں اپنی بےتاب آنکھیں کھول دیں، حیران ہو کر اس حسن کے مجسمے کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ہائے میرے شیدی، میرے شیدی۔ وہ خاموش کھڑا مسکرا رہا تھا۔